سورہ البقرہ کی ایک آیت 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تم پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خطاب تمام انسانوں سے فرمایا۔ قرآن مجید میں اکثر اوقات جب الناس کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مکہ والے لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جب یا ایھا الذین آمنوا یا ان الذین آمنوا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے اکثر اوقات مدینے والے لوگ مراد ہوتے ہیں، لیکن اس مقام پر یا ایھا الناس یہ عمومی خطاب ہے۔ اس میں مکہ والے، مدینہ والے، کفار، مشرکین، منافقین، مؤمنین، ماننے والے، نہ ماننے والے، موجود، غیر موجود، قیامت تک آنے والے تمام نسل آدم کو خطاب ہے کہ اے لوگوں، یا کے ساتھ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ یہ جو لفظ یا ہے یہ عربی بلاغت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ یا کبھی یہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے یا ایھا الناس، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو تنبیہ اور بیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی یہ لفظ یا عتاب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے یا خبیث، اے خبیث، اور کبھی یہ لفظ یا اطاعت کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یا جبال، یا ارض، اس طرح پہاڑوں کو اور زمین کو اطاعت کے لیے متوجہ کرنا، اور کبھی اظہار کرامت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے یا ایھا النبی، اظہار عظمت کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو تنبیہ اور بیدار کرنے کے لیے خطاب فرمایا۔ اور ویسے جو لفظ الناس ہے اس کا لغوی معنی بھی بھولنے والے لوگ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے مجھے بھولے ہوئے لوگوں، مجھے بھلا دینے والے لوگوں، غفلت کی نیند سونے والے لوگوں، اعبدوا، عبادت کرو، کس کی؟ فرمایا رب، اپنے پروردگار کی۔ رب اسے کہتے ہیں جو عالم عدم سے عالم وجود کی طرف منتقل کرنے والا،
ہم نہیں تھے، نام و نشان تک نہ تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا ہم ہو کے پھر بے نشان ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ رب خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو عالم عدم سے عالم وجود کی طرف منتقل کرے بغیر کسی سبب کے، وہ خالق۔ جو سبب کے ساتھ منتقل کرے وہ کاسب ہے۔ ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ بچہ ان کے وجود کے سبب سے ہوتا ہے، لیکن ان کو خالق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سبب ہیں، یہ کاسب ہیں، خالق نہیں ہے۔ خالق وہ رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے تمہیں ایسے پھینک نہیں دیا کہ اب تم من گئے ہو چلو مرو دفع ہو جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، نہ، اس نے پیدا کر کے پھر جہاں تک تمہیں حد کمال تک پہنچانا تھا اس نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا پوسا، تمہاری سردی اور گرمی، موسم اور تمہاری صحت، ہر چیز کا خیال کیا۔ صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے وہ گزرے، ان کو بھی اس نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت اول و آخر کا خالق ہے، اول و آخر کا خالق ہے۔ اس نے پہلے اور اگلے سب پچھلوں کو اسی نے پیدا کیا اور سب کی پرورش کی ہے۔ کیوں عبادت کرو؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو قرآن مجید کے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ تقوی عبادت کے راستے سے نصیب ہو۔ کوئی شخص بغیر عبادت کے متقی نہیں بن سکتا۔ تقوی منزل ہے، عبادت اس کا راستہ ہے۔ اگر کسی نے تقوی کی منزل کو پانا ہے تو وہ عبادت کی گھاٹیوں سے گزرے، اس طریقے معبد سے گزرے، عبادت کرے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، لیکن عبادت فقط نماز نہیں، نماز عبادت ہے لیکن عبادت فقط نماز نہیں ہے۔ روزہ عبادت ہے لیکن عبادت فقط روزہ نہیں ہے۔ حج عبادت ہے لیکن عبادت فقط حج نہیں ہے۔ یتیم پروری عبادت ہے لیکن عبادت فقط یتیم پروری نہیں ہے۔ جہاد عبادت ہے لیکن عبادت فقط جہاد نہیں ہے۔ طواف عبادت لیکن فقط عبادت طواف نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے لیکن عبادت فقط قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی جامع ڈیفینیشن ہو، کوئی ایسی جامع تعریف ہو عبادت کی کہ جس کے اندر ساری چیزیں جمع ہو جائیں اور اس پر لکھ دیا جائے ان سب چیزوں کا نام عبادت ہے۔
ایک عبادت کی تعریف ایسی کر دینی چاہیے کہ جس میں ہر عبادت کا فرد، ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ قول اس کے اندر آ جائے اور کہا جائے کہ یہ عبادت ہے۔ تو محدثین، مفسرین، علماء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء، فقہاء نے جو بڑی واضح اور آسان تعریف عبادت کی ہے، جو عوام الناس کو، ہم جیسے سادے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عبادت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عبادت کرو، ہم تو یہ سمجھے کہ فقط مسجد میں آ گئے اور نماز پڑھی، ہم عبادت گزار ہو گئے، 10 لاکھ روپے خرچ کیا، حج کیا، عبادت گزار ہو گئے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ پورے شہر میں پیسہ لٹایا، خرچ کیا، عبادت گزار ہو گئے۔ لیکن عبادت کا ایک جامع مفہوم، ایک جامع تعریف جس کو حد تام کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عبادت ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اور اس کے کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہو، ہر وہ عمل عبادت، ہر وہ کام، خواہ و زبان قولی عمل ہو یا بدن سے صادر ہونے والا عمل ہو جس کو فعلی، قولی، فعلی عمل، یا پھر وہ دل کا عمل ہو۔ دل کا عمل، دل روزہ تو نہیں رکھتا، دل وضو نہیں کرتا، دل نماز نہیں پڑھتا، دل حج نہیں کرتا، دل کے تو رجحانات ہوتے ہیں، دل کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی سے سکون پاتا ہے۔ دل کی یہ کیفیات ہیں۔ تو عمل زبان کا ہو، لسانی قولی عمل، عمل اعضاء اور جوارح کا ہو، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، زبان، اس کا عمل ہو، یا پھر دل کا عمل ہو، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، وہ کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے خوف کھاتا ہے، کسی سے سکون پاتا ہے، یہ دل کے اعمال ہیں۔ تو ہر وہ عمل، خواہ زبان کا ہو، خواہ جسم کا ہو، خواہ دل کا ہو، جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، ہر ایسا عمل عبادت ہے، ہر ایسا عمل عبادت ہے۔ اب میں تھوڑا سا مزید واضح کروں، زبان کا عمل جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کو پسند ہو۔ مجھے بتاؤ، سچ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ اور اس سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا سچ بولنا عبادت ہے۔ سچ بولنا، ہم تو سمجھے تھے کہ فقط وضو کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن سچ بولنا بھی عبادت ہے۔ تو جھوٹ بولنا، یہ اللہ نہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے۔ تو پتہ چلا جھوٹ بولنا گناہ اور نافرمانی تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان کا عمل ہے، سچ بولنا۔ آج سے اگر کوئی شخص اپنا ارادہ بدل لے کہ ہر مقام پر، ہر جگہ سختی اور نرمی میں، شدت میں اور خوف میں، ہر حال میں اس زبان سے سچ ہی صادر ہوگا، تو وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ صدق ینجی والکذب یہلک، صدق انسان کو نجات دیتا ہے، کذب
کذب بیانی، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو پتہ چلا نجات عبادت میں ہے اور گناہ میں ہلاکت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں لسانی عمل بھی ہے، بدنی عمل بھی ہے، انسان پڑھتا بھی ہے، جسم سے کرتا بھی ہے، دونوں عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ قرات کی، تعوذ، تسمیہ، ثنا، سب کچھ پڑھا، درود پاک پڑھا، التحیات پڑھی، یہ سارا لسانی عمل ہے، قولی عمل ہے۔ رکوع، سجود، اٹھنا بیٹھنا یہ بدنی عمل ہے۔ اور بتاؤ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض؟ اللہ اس کو پسند کرتا ہے یا نہ پسند؟ تو جو عمل اللہ کو پسند ہو اور اللہ اس کے کرنے سے راضی ہو، اللہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس عبادت کے صلے میں اس کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ایسے اعمال کا ذکر فرمایا جس کا نتیجہ یہ قرار دیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، گناہ گار جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یحب التوابین، کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پاکی ہم نے حاصل کی، جسم اپنا پاک اور درست اور صاف کیا، اس جسم سے محبت اللہ کو۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا توبہ کرنا عبادت ہے، طہارت حاصل کرنا عبادت ہے، انصاف کرنا عبادت ہے، احسان کرنا عبادت ہے، صدق بولنا، سچ بولنا یہ عبادت ہے۔ تو ان کے کرنے سے اللہ راضی ہے اور اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے ایسے اعمال کا ذکر فرمایا جس کی وہ اجر اور جزا بھی بیان فرماتا ہے۔ امر بالمعروف عبادت ہے کہ اچھائی کا حکم دینے والا اللہ کو پسند ہے، اچھائی کا حکم دینا اللہ کو پسند ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرنا عبادت ہے۔ علم دین پڑھنا عبادت ہے، علم دین سکھانا عبادت ہے، فقہ پڑھنا عبادت ہے، تفسیر پڑھنا عبادت ہے، حدیث پڑھنا عبادت ہے، آگے دین پھیلانا عبادت ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنا عبادت ہے، امر بالمعروف عبادت ہے، نہی عن المنکر عبادت ہے، احسان عبادت، توبہ عبادت، صدق عبادت۔ یہ عبادت کی ایک زنجیر ہے، لڑی ہے، اور اللہ اس کے کرنے سے راضی ہے۔ عبادت کو صرف عبادت کسی خاص طرز کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص عمل کی حیت کا اور شکل کا نام نہیں ہے عبادت۔ آپ جا رہے تھے راستے کے اوپر، روڑا پڑا تھا، آپ نے ہٹایا اس نیت سے کہ کسی کو پاؤں میں اڑ نہ جائے اور کوئی پھسل نہ جائے، کوئی گر نہ جائے، تو بتاؤ یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا ناپسند؟ تو پتہ چلا راستے کو صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ کسی سے نگاہ کو جھکا لینا اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یغضوا من ابصارہم، مرد اور زن دونوں کو حکم ہے، ان سے فرما دو آنکھیں نیچی کر دو۔
ان سے فرما دو آنکھیں نیچی کر دو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاؤ۔ حلال کھانا اللہ کو پسند ہے، عبادت ہوا۔ حرام سے بچنا اللہ کو پسند ہے، عبادت ہوا۔ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اللہ کو پسند ہے، عبادت ہوا۔ تو انسان کا ہر وہ قدم جو اللہ کی رضا کی خاطر اٹھتا ہے وہ عبادت ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات ہے، اگر یہ ساری چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ ان کے کرنے سے راضی ہے وہ عبادت تو ہے، نماز عبادت ہے، لیکن جو میں نے نماز پڑھی وہ عبادت بنی یا نہ بنی یہ الگ بات ہے۔ جو روزہ عبادت ہے، لیکن جو روزہ میں نے رکھا وہ عبادت بنا یا نہ بنا، اس کو عبادت کی صف میں شمار کیا گیا یا نہ کیا گیا یہ الگ بات ہے۔ سچ بولنا عبادت ہے، لیکن جو سچ میں نے بولا وہ عبادت بنا یا نہ بنا، اس کے اوپر عبادت کا ٹائٹل لگا یا نہ لگا یہ الگ بات ہے۔ آپ کفار کی کئی سوسائٹیاں آپ کو ملیں گی، آپ چلے جائیں وہاں ایک سوسائٹی کا قانون ہے کہ بچوں کی تربیت اس لحاظ پہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، باقی وہ حرام بھی کھاتے ہیں، ناجائز عمل بھی کرتے ہیں، لیکن سچ ان کی فطرت میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ سچ بولو۔ کیا وہ عبادت بنے گا؟ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ شہر میں علل اعلان صدقہ کرنے لٹاتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، انسان کی بھلائی کے لیے تو وہ دو کرتے ہیں۔ آیا خرچ کرنا عبادت ہے، لیکن جو ہم نے خرچ کیا وہ عبادت بنا ہے یا نہیں بنا یہ الگ بات ہے۔ کہ بہت سے لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک کام اس طرح کا کرنا جس سے اللہ راضی ہے، اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اس انسان کا نیک کام کرنا عبادت میں شامل ہوا یا نہ ہوا اس کے پیچھے ایک اور قوت ہے، اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، ایک اور محرک ہے۔ اگر وہ محرک ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اگر وہ قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سجدے کو عبادت میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بات ہے۔ وہ ایک محرک کیا ہے جو انسان کے ہر اس عمل کو جس سے اللہ راضی بھی ہے اور پسند بھی کرتا ہے، ورنہ کفار کی اس طرز کے اعمال بھی چھوڑے، سچ بولتے ہیں۔ آج اپنے مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیز ہم نہیں لیتے، کہتے ہیں جاپان کی چیز ہو، فلاں ملک کی چیز ہو، وہ سچ بولتے ہیں، ایسا چیز ڈالتے ہیں، مٹیریل غلط نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا۔ وہ ہم اپنی مثال دیتے ہیں، مسجد کے کئی مرتبہ پنکھے بنوائے وہ جی کاپر میں ہم آپ کو کر کے دیں گے، جب 2 دن بھی نہیں چلتے تو دیکھتے ہیں وہ سلور میں بنایا ہوتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ اور سچ اور حق اور حقیقت اور امانت میں خیانت نہ کرنا یہ ہماری جیب سے گرا ہوا موتی ہے جو غیروں نے اٹھا لیا ہے، یہ ہماری جیب سے گرا ہوا ہیرا ہے جو دشمنوں نے اٹھا لیا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آیا جو میں نے سجدہ کیا، جو میں نے حج کیا، جو میں نے روزہ رکھا، جو میں نے صدقہ کیا، جو میں نے تسبیح پڑھی، جو میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، میں نے جو روڑے ہٹائے راستے سے، یہ عبادت بنتے ہیں یہ نہیں بنتے، یہ کب بنتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے
کہ انتہائی درجے کی محبت جس کی خاطر آپ عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غایت الحب بغایت الذل، اس معبود کی انتہا درجے کی محبت کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی ذلت۔ اگر یہ عمل پیچھے ہو جائے، دو چیزیں، اس محبوب کبریا کی، اس رب العلا کی، اس خالق و مالک، اس رب العالمین جس کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھ جوڑنے والا انسان ممکن ہے بہت بڑا صدر ہو، بہت بڑا بادشاہ ہو، جس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے نا، تو پتہ چلا کہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس کے سامنے سب انسانوں کے ہاتھ جڑ جاتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں۔ یہ ذلت کی ابتدا ہے، انتہائی عاجزی کی، ذلت کی، تواضع کی، انکساری کی انتہا ہے۔ انسان اپنے کھلے ہاتھ باندھ لیتا ہے اور اکڑی کی گردن کو جھکا لیتا ہے۔ یہ ابتدا ہے ذلت کی، حب انتہا درجے کی، ذلت انتہائی درجے کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنی اس ذلت کو آگے بڑھاتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، اس کا سر جھک گئی، اس کا سینہ جھک گیا، اس کی پشت جھک گئی، اس کا آدھا جسم جھک گیا۔ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تو ہے ایسی ہستی جس کے سامنے سب اپنی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ پھر انسان اس سے بڑھ کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ سر جو تاج کی جگہ تھی، وہ ناک جس کو بچانے اور کٹوانے کی خاطر انسان ساری زندگی توجہ کرتا ہے کہ یہ ناک بچ جائے، یہ انتہائی عزت کا مقام ناک اور پیشانی اور سر۔ جب انسان اس کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اس سے آگے ذلت کا کوئی راستہ ہی نہیں، اس سے آگے عاجزی کا کوئی، زمین پھٹ جائے یا تو پھر انسان اندر چلا جائے۔ ماتھا رگڑنا اور جبین نیاز رگڑنا، اس سے بڑھ کر تو آگے کوئی ذلت کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی عبادت، ہر عمل جو میں نے آپ کو گن کر سنایا، ہر عمل جو آپ کو گن کے سنایا، وہ زبان سے ہو، وہ جسم سے ہو، وہ آپ کے پاؤں سے ہو، وہ آپ کے دل کا عمل ہو، جس طرح کا عمل ہو، جس کے کرنے سے اللہ راضی، جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، وہ عبادت تب بنتا ہے جب آپ کے دل میں اپنے رب حقیقی کی انتہا درجے کی محبت ہو، ساتھ انتہا درجے کی ذلت ہو۔ ذلت ایک عجیب لفظ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات بیان کر رہا ہے یہ لفظ، کیونکہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، کیونکہ ہم خود گندے ہیں تو جو لفظ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ انتہائی درجے کی ذلت جب انسان اپنی جبین زمین پر رکھ دیتا ہے، جب یہ دو چیزیں پیچھے کار فرما ہو جاتی ہیں، اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ دار و مدار اعمال کا نیتوں پر ہے۔ ہاں یہ ایک کیفیت ہے، ایک شخص سجدے میں پڑا ہے لیکن دل سجدے میں نہیں جھکا تو وہ سجدے میں جھک کر بھی عبادت نہیں ہے۔ دل نہیں جھکا، دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی، وہ نماز میں ہو کر بھی عبادت نہیں بنتی وہ نماز۔ ایک شخص کھڑا ہے لیکن اس کے دل پر خشیت الہی، خوف الہی، روح اور دمدمہ اور اس کے جگر اور قلب اور اس کے دل پر خیالات پر رجحانات پر اللہ رب العزت کا خوف طاری ہے، وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کے حضور سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ کھڑے ہو کر بھی سجدے میں ہے، ایک سجدے میں گر کر بھی سجدے میں ہے۔
سخاوت کر کے بھی سخی نہیں ہے، ایک سخاوت نہ کر کے بھی سخی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ 12 سنا آپ نے، کہاں سالی میں ایک بہت بڑے تودے کے ساتھ گزرا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، خلوص دل سے کہا میرے مالک اگر اس بہت بڑے ریت کے ٹیلے کے برابر آج مجھے اناج دے دے تو تیرے بھوکے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے موجودہ پیغمبر پر وحی بھیجی، فرمایا اس انسان سے کہہ دو تیرے رب نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا مطلب یہ ہے عمل، ہر وہ عمل جس کو کرنے سے اللہ راضی، اللہ پسند کرے۔ بتو تاجدار کائنات سے محبت کرنا اللہ کو پسند ہے یا ناپسند؟ تو پتہ چلا حضور کی زلف کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حضور کے سراپا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آج لوگ جھگڑتے ہیں کہ تم کس کی محبت میں پڑ گئے ہو، تم کس کی باتوں میں پڑ گئے ہو۔ یار یہ تو بہت بڑی ہستی آتا ہے جو جہاں کی ذات ہے، آقا کی امت میں اولیاء سے محبت کرنا، بتاؤ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند؟ اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں داتا حضور کیوں جاتے ہو؟ اللہ کے بندے داتا حضور کے پاس جانا اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ اور عمل، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند اور اللہ اس سے راضی ہو، عبادت ہے۔ تو انبیاء سے محبت کرنا، آقا دو جہاں سے محبت کرنا، حضور کی زلف عنبری سے محبت کرنا، چشم نرگسی سے محبت کرنا، خلق و خال سے محبت کرنا، آقا کی سنت سے محبت کرنا، آقا کی سیرت سے محبت کرنا، آقا کے شہر سے محبت کرنا، گلی کوچوں سے محبت کرنا، آپ کی گلی میں پھرنے والے فقیروں سے محبت کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے ہر انسان، ہر پتھر اور ہر لوہے اور ہر اس لکڑی سے محبت کرنا، یہ عبادت ہے جو کہ اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ عبادت کا لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اللہ کے بندے عبادت کی تعریف یہ ہے جو کام اللہ کو خوش کر دے وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ تو یہ ایک بندگی ہے۔ اللہ کو نیت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے بھولے ہوئے، اے غفلت میں پڑے ہوئے، اے مجھے بھول جانے والے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تیری خوراک کا انتظام کیا، تیرے لیے زمین بنائی، نہ ایسی نرم بنائی گائے کی طرح، نہ ایسی سخت بنائی لوہے کی طرح کہ تو ڈل نہ سکے، تو اس کے اوپر بیٹھ نہ سکے، آسمان کا شامیانہ لگایا، موسم بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ہواؤں اور فضاؤں کو تیرے لیے بنایا، اور سارا کچھ بنا کے اعلان کیا ساری کائنات تیرے لیے ہے، تو میرے لیے، تو میرے سامنے جھک، ساری کائنات تیرے سامنے ہے۔ وآخر دعوانا